السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹس، ایک نئی کلاس کے ساتھ دوبارہ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں، خدمت ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پروز سیکشن کا آغاز کیا تھا۔ پروز سیکشن کے اندر ہم نے پہلا لیسن دروس من القرآن الکریم کو پڑھا۔ دروس من القرآن الکریم میں ہم نے سورۃ الفاتحہ، سورۃ العصر، سورۃ الاخلاص اور اس کے ساتھ ساتھ سورۃ الکوثر کا ہم نے مطالعہ کیا، اور سورۃ الکوثر یہ سارے صورتوں کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کی سمریز بھی پڑھی، ان کا ٹرانسلیشن بھی پڑھا، اور اس سے ریلیٹڈ جو کوشچن آنسر تھے ہم نے کل آپ کو بتائے، اور جو سورہ فاتحہ کا جو پیسج ہے اور اس سے ریلیٹڈ جو کوشچنس ہے پھر ہم نے اس کے آنسرز بھی آپ کے سامنے رکھے۔ اب اس کے بعد ہم پروز سیکشن کا دوسرا جو لیسن ہے جس کا نام ہے شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے اندر ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات اور آپ کی عادات مبارکہ کے بارے میں ہم جانیں گے۔ تو یہ جو لیسن ہے شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوبصورت لیسن ہے۔ اس کے اندر آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عادات و اطوار اور آپ کے اخلاق کریمہ کا ذکر ملے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان، عظمت اور آپ کی رفعت و بلندی اس کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہوگی۔ تو اس لیسن کو غور سے سنیں، شاید ہو سکتا ہے کہ آج صرف یہ لیسن آپ کو پڑھایا جائے گا اور اس لیسن کے ریلیٹڈ جو کوشچن آنسرس ہیں کل ہم اس کو آپ کے سامنے بتائیں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس لیسن میں کیا ہمارے لیے بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبینا رحمۃ للعالمین فہو منۃ اللہ للمؤمنین۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالموں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ فہو منۃ اللہ للمؤمنین، پس وہ اللہ کا احسان ہے تمام مومنین کے لیے، پس وہ تمام مومنین کے لیے اللہ کا احسان ہے۔ وَهُوَ رَحْمَةٌ لِجَمِيعِ الْمَخْلُوقَاتِ، اور وہ تمام مخلوقات کے لیے رحمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر بے شمار مخلوقات پیدا فرمائے، جیسا کہ چرند ہے، پرند ہے، انسان ہے، حیوان ہے، اس طرح بے شمار مخلوقات اس روئے زمین پر رہتے بستے ہیں، آسمانوں پر رہتے بستے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوقات کے لیے رحمت بنایا۔ قال تعالی فی وصفہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تعریف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو اللہ کے رسول کی ذات تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، خواہ وہ دنیاوی یہ زمینی جہان ہو یا آسمانی جہان ہو یا سمندری جہان ہو، یہ جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہان بنائے ہیں وہ سارے جہانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت بنایا ہے۔ اعطى اللہ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم من کمالات الدنیا والآخرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور آخرت کے کمالات عطا فرمائے۔ وجعل حیاتہ المبارکۃ قبل البعثۃ وبعدها اسوۃ حسنۃ لامتہ، اور آپ کی مبارک زندگی کو خواہ وہ بعثت سے پہلے والی ہو یا بعثت کے بعد والی ہو، آپ کی امت کے لیے ایک بہترین نمونہ بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مبارک زندگی کو خواہ وہ بعثت سے پہلے والی ہو یا بعثت کے بعد والی ہو، آپ کی امت کے لیے بہترین نمونہ بنایا۔ یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت کے اپنے نبی ہونے کو ظاہر فرمایا، تو اس وقت سے پہلے
کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے وہ بھی ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے، ایک بہترین نمونہ ہے۔ اور اس کے بعد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے آپ کو نبی ہونے کا اعلان فرمایا، نبی ہونے کو ظاہر فرمایا، تو اس کے بعد والی زندگی بھی لازماً ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس سے پہلے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی مکمل عدل و انصاف اور سچائی پر مبنی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ملک عرب میں، جبکہ اس دور میں عرب کا یہ عالم تھا کہ اس وقت جگہ جگہ لوٹ کسوٹ اور پھر ایک دوسرے کے حق تلف کرنا، جنگ و جدال اور اخلاقی بگاڑ اور خرابیاں ہونے کے باوجود اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام برائیوں سے محفوظ تھی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی صادق یعنی سچے، امین یعنی امانت دار کے لقب سے، ٹائٹل سے آپ جانے اور پہچانے جاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری ہی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کے لیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے پاس کام دیا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کا یہ عالم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو ہجرت کا حکم دیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے جان کے دشمن بن گئے تھے، تو ان جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں تھیں، تو جس رات آپ کو ہجرت کرنا تھا اس رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے وہ امانتیں دیں اور فرمایا کہ فلاں فلاں کی یہ امانتیں ہیں، ان تک پہنچا دینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق اور اقدار یہ تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا ہی سے سچائی اور امانت داری کا نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا۔ وَهُوَ رَحِيمٌ بِأُمَّتِهِ فِي الدُّنْيَا، اور وہ دنیا میں اپنی امت کے لیے بہت مہربان ہیں۔ وَشَفِيعٌ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور بروز قیامت اور آخرت میں ان کے لیے شفاعت کرنے والے ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ہر کسی پر مہربانی فرماتے، خواہ وہ آپ کا متبع و پیروکار ہو یا نہ ہو، خواہ وہ انسان ہو کہ حیوان ہو، ہر کسی سے کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی کا معاملہ فرمایا کرتے ہیں، اور بروز قیامت آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور مومنین کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ وقال تعالیٰ فی شانہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ وفي هذا الدرس نقرأه ونفهم بعض محاسنه العالية لتكون قدوة لنا حتى نعمل بها ونكون على قدم نبينا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ آگے آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس سبق میں ہم آپ کے چند بلند خوبیوں کا مطالعہ کریں گے تاکہ وہ ہمارے لیے نمونہ بنے، یہاں تک کہ ہم ان پر عمل پیرا ہوں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر گامزن ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بلند اخلاق ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بلند محاسن ہیں، ان کا اس میں ذکر کیا جائے گا، اس کو ہم پڑھیں گے کہ تاکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل سکیں۔ تو اہتمام ہو چند ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں اور آپ کی اوصاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان چیزوں کو سنیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنے آپ کی اپنی زندگی کو ڈھالنے کی اور بنانے کی کوشش کریں۔ اہتمام ہو بنظافت البطنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کی پاکیزگی کا اہتمام کرنا، جسم کی پاکیزگی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام، جسم کی بدن کی پاکیزگی کا اہتمام۔
کان لہو صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کبیر بنظافت البدنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدن کی پاکیزگی کا بہت بڑا اہتمام کیا کرتے تھے، کہ جسم کی پاکیزگی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ وَيَأْمُرُ أُمَّتَهُ بِذَلِكَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلق سے اپنی امت کو حکم فرماتے۔ وَكَانَ يَغْسِلُ يَدَيْهِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَبَعْدَهُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے قبل اور کھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھوتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، کہ آج لوگ ترقی کرنے کے بعد اس چیز کو بڑی اہمیت کے ساتھ بتاتے ہیں کہ ہاتھوں کو کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد اچھی طریقے سے دھو لینے چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چیز پریکٹیکلی ہمیں 1400 برس پہلے ہی بیان فرما دی تھی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے قبل اور کھانے کے بعد بڑے اہتمام کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو دھویا کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ برکت الطعام الوضو قبلہ والوضو بعدہ، کہ کھانے کی برکت کھانے سے پہلے منہ ہاتھ دھونے اور کھانے کے بعد منہ ہاتھ دھونے میں ہے۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پاکیزگی کی تعلیم ارشاد فرمائی۔ اب جب کہ ہمارا یہ معمول ہے کہ ہم اکثر و بیشتر ایسا دیکھتے ہیں اپنے دوست احباب کو کہ جب انہیں کہا جائے کہ جاؤ ہاتھ دھو کر آؤ، جاؤ منہ دھو کر آؤ، تو کہتے ہیں کہ کیا شیر کبھی منہ دھوتا ہے، کیا شیر کبھی ہاتھ دھوتا ہے؟ تو اس طرح کی بیوقوفانہ باتیں کرتے ہیں، اور اس طرح اگر ہم بنا ہاتھ دھوئے اگر کھائیں اور پئیں تو بے شمار بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے چاہیے کہ پاکیزگی کا خوب اہتمام کریں، کیونکہ اسلام ہمیں پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہے۔ الاسلام نظیف فتنظفوا، کہ اسلام ایک صاف ستھرا مذہب ہے تو تم بھی صاف ستھرے رہا کرو۔ تو یہ پاکیزگی کی تعلیم اسلام دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی کے حوالے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول سخت ناراضگی کا اظہار فرماتے ہو کہتے ہیں کیا تمہارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے ذریعے تم اپنے بال سنوار سکو؟ اور اسی طرح ایک شخص کو دیکھتے ہیں کہ جس کے جسم پر میلے کچیلے کپڑے ہوتے ہیں، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیا تمہارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے اور پانی نہیں میسر ہے کہ جس کے ذریعے تم اپنے ان کپڑوں کو دھو سکو؟ تو سخت ناراضگی کا اظہار فرماتے اگر کسی کو میلے کچیلے یا صاف ستھرے نہ پاتے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ہفتے ناخن تراشنے اور 40 دن سے قبل اپنے تمام بالوں کو تراشنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کے لیے اس قدر تاکید فرماتے کہ میں مسواک کو میں اپنی امت پر مسواک کو واجب کر دیتا اگر مجھے ان کی مشقت میں پڑنے کی فکر نہ ہوتی۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزگی کے متعلق بہت سختی سے اپنی امت کو تعلیم فرمایا کرتے۔ وَكَانَ يَسْتَعْمِلُ السِّوَاكَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک استعمال فرماتے ہیں، یعنی دانتوں کی اچھے سے صفائی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً مسواک بار بار استعمال فرمایا کرتے، ہر نماز سے قبل، کھانے سے قبل، سونے سے قبل، سو کر اٹھنے کے بعد، اس طرح اکثر دفعہ اپنے منہ کی صفائی کیا کرتے تھے۔ اس سے منہ کی اور صفائی ہوتی ہے، دانتوں کی مضبوطی بنتی ہے اور پھر آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔ اس طرح بے شمار مسواک کے فائدے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا استعمال فرمایا کرتے تھے۔ وَالْعَطُورَاتِ فِي كُلِّ أَحْوَالِهِ، اور تمام حالتوں میں عطر کا استعمال فرمایا کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو خوشبودار رکھتے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بدبودار کپڑے نہ پہنیں، بدبو اپنے قریب آنے نہ دیں، بلکہ اچھے سے نہائیں دھوئیں اور عطر کا استعمال کریں اور اپنے آپ کو معطر رکھنے کی، خوشبودار رکھنے کی کوشش کریں۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام ان اللہ طیب یحب الطیبہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی طیب ہے اور
طیب چیزوں کو پسند کرتا ہے، وہ نظیف یحب النظافت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ ہے اور پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے، کریم یحب الکرما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے اور کریمی کو پسند کرتا ہے، وہ جواد یحب الجودا، اور سخی ہے سخاوت کو پسند فرماتا ہے، وہ جمیل یحب الجمالہ، اور خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث شریف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صاف ستھرائی کے حوالے سے یہاں ذکر کی جا رہی ہے۔ وقال انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما شممت عنبرا قط ولا مسکا ولا شیئا اطیب من ریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی عنبر یا مسک یا کوئی اور چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے زیادہ بہتر خوشبودار نہیں پائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے جس طرح کی خوشبو آتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے جس قدر خوشبو مہکتی کہ عنبر اور مشک کی جیسی خوشبوئیں بھی اس کے سامنے پھیکی پڑ جاتی، تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اہتمام نظافت کا اور پاکیزگی کا فرمایا کرتے تھے۔ اخلاق الکریمۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یعنی نوبل مینرز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مینرز کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، ان کا یہاں چند ایک چیزوں کے ذریعے سے ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم متصفاً بالاخلاق العالیتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند اخلاق سے متصف تھے، بلند اخلاق کے مالک تھے۔ ولم یغضب احدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر غصہ نہیں ہوتے۔ ولم یضرب احدا، اور کسی کو نہ مارتے۔ کان ضحکہ تبسما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی مسکرانا تھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسا مزاج تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آپے سے باہر نہیں ہوتے، آپ غصہ نہیں ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بردبار اور حلیم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی سمجھدار نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی پر غصہ نہیں ہوتے، بس شفقتوں کا معاملہ فرماتے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں مارا۔ کان ذیکہ تبسماً، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح قہقہے لگا کر نہیں ہنستے، بلکہ اللہ کے رسول کی جو ہنسی تھی وہ صرف اور صرف مسکرانا تھی۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک دم سے ایسے ہنستے ہیں، اتنی بےہودگی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ جس کی انتہا نہیں، کہ ایسے قہقہے لگاتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ ہم آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں شائستگی تھی، کہ آج ہمارے پاس شائستگی کا خاتمہ ہو چکا ہے، ہمارے پاس اخلاقی اقدار میں گراوٹ آ چکی ہے، کہ ہم آج کوئی اخلاقی مظاہرہ ہمارے پاس نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ وقال انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشر سنین، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 برس رہا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 برس 10 سال رہا۔ فما قال لی اف قط، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی اف بھی نہیں کہا۔ تو کتنی عظیم بات ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی خدمت کرنے والا ہو، کوئی نوکر چاکر ہو، تو کیا ہو سکتا ہے کہ آپ نے 10 سال بیتنے پر 10 سال میں کبھی بھی اسے ڈانٹ ڈپٹ نہ کی ہو، کبھی اس پر غصہ نہ ہوئے ہوں، کبھی اس کو کچھ کہا نہ ہو؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال گزارے آپ کی خدمت میں، لیکن کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اف بھی نہیں کہا۔ ہمارے اخلاق کا تو یہ عالم ہے کہ ہم اپنے زیر رہنے والے نوکر چاکر تو دور کی بات ہے، ہم اپنے
ذاتی رشتہ داروں کو جھڑک دیتے ہیں، اپنے پیدا کرنے والے ماں باپ کو کبھی کچھ سنا دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں، تو یہ ہمارے آج کے اخلاق کی گراوٹ ہے کہ ہم اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے دور ہو چکے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ وَمَا قَالَ لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ لِمَا صَنَعْتَ، اور کوئی چیز میں اگر کرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے کہ تم نے یہ کیوں کی۔ وَلَا لِشَيْءٍ تَرَكْتُهُ لِمَا تَرَكْتَ، اور اگر میں کوئی چیز نہ کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے کہ تم نے یہ چیز کیوں چھوڑ دی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق تھے۔ وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يُجِيبُ دَعْوَةَ الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلام، آزاد، فقیر اور مالدار سب کی دعوت کو قبول فرماتے ہیں۔ وَيَقْبَلُ الْحَدِيَّةَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے ہیں، يُحِبُّ الصِّبْيَانَ وَيُقَبِّلُهُمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت کرتے اور انہیں چومتے، لاڑ و پیار کرتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بھی محبت کیا کرتے تھے کہ نرم دلی کے لیے لازم ہے کہ اگر ہمارے دل نرم ہونے ہوں تو ہمیں بچوں کے ساتھ شفقت والا معاملہ کرنا ہوتا ہے، کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ باپ بھی اپنی اولاد سے ایسی تش روی اختیار کرتا ہے کہ جیسا کہ وہ باپ یا اس کا والد نہیں ہے، اور ہمارے جو بڑے ہیں وہ بچوں کے ساتھ اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بچوں میں ان کی عزت گھٹنے لگ جاتی ہے اور ان کے اندر بد اخلاقی پیدا ہونے لگتی ہے۔ تو بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت اور رحم دلی کا معاملہ روا رکھنا چاہیے، جس کے ذریعے سے ان کے اخلاق مزید بہتر ہوں گے اور بڑوں کی عزت ان کے دلوں میں بڑھے گی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت امام حسین ایک دفعہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ گزر رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی حضرت امام حسین کو دیکھا تو ان کی دل جوئی کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے ان کو پکڑنے کے انداز میں ان کے پیچھے بھاگنے اور دوڑنے لگے۔ تو کبھی حضرت امام حسین ادھر بھاگتے، کبھی ادھر بھاگتے، اور اللہ کے رسول انہیں پکڑنے جیسا کرتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکڑا اور پھر انہیں اپنی گود میں اٹھا کر انہیں چوما۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ امام حسن اور امام حسین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گودی میں بٹھایا، انہیں پیار کیا، تو ایک صحابی جو ان کے پاس بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میری اتنی اولاد ہے، میں نے کبھی اس طرح کا معاملہ نہیں کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وصیت فرمائی کہ جو اپنے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ رب العزت اس پر جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، یعنی جو اپنے ارد گرد رہنے والوں پر، اپنے بچوں پر رحم نہیں کرتا، شفقت نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس پر بروز قیامت رحم نہیں فرمائے گا۔ تو اس طرح آگے بتا رہے ہیں شفقتہ علی الاطفال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں پر شفقت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر کس قدر مہربان تھے، ان کے ساتھ شفقت فرمایا کرتے تھے، اس بارے میں بتایا جا۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم شفیقا علی الاطفال، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر بہت زیادہ شفیق تھے۔ وکان یحبہم ویقبلہم ویمسح رؤوسہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے، انہیں چومتے، پیار کرتے اور ان کے سروں پر اپنا ہاتھ پھیرتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو دیکھتے تو ان سے محبت کرتے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیار کرتے اور ان کے چہروں پر اپنا دست مبارک یعنی ہاتھ مبارک پھیرا کرتے تھے۔ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ، اور انہیں سلام کرتے، یعنی بچوں کو جب کبھی کسی
چیز کا عادی بنانا ہوتا ہے تو خود کو بھی ان کے سامنے اس طرح پیش کرنا چاہیے۔ آج ہم اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بچوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، گالی گلوچ دیتے ہیں، برے کام انجام دیتے ہیں، تو بچے انہی سے یہ سب چیزیں سیکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو دیکھتے تو بچوں کو سلام کرتے، اس سے بچوں کے اندر سلام کی عادت اور بڑوں سے تال میل کا رجحان بڑھتا ہے۔ بڑوں سے جو ایک وحشت ہوتی ہے، بچوں کو ایک دہشت ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے بھاگتے ہیں، تو یہ چیز ختم ہو جاتی ہے اور ان کے اندر یہ سلام کی عادت اور محبت بھرا انداز بھی پیدا ہوتا ہے، اور بڑوں سے انہیں تعلق جوڑنے کا بھی موقع ملتا ہے، بڑوں کی شفقتوں میں انہیں جگہ بھی ملتی ہے۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عادت کے پیچھے بہت سارے راز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو بھی بچے ہوتے جہاں کہیں بھی نظر آ جاتے تو انہیں سلام فرمایا کرتے۔ ہم جب کہ کسی بچے کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کے سلام نہ کرنے پر اعتراض میں ہی سر ہو جاتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر وہ نہ کرے تو آپ اسے سلام کیجئے۔ ایک یا دو بار جب آپ خود اس کو سلام کریں گے تو وہ اس بات سے نادم و شرمندہ ہوگا اور اپنے عمل کو، اپنی عادت کو وہ ضرور بدلے گا، اور پھر وہ آپ کی عزت اور اہمیت کو جانے گا۔ وَيَدْعُوهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَكُنْيَتِهِمْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو ان کے نام سے اور ان کی کنیت سے پکارا کرتے تھے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم شخصیت ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے بھی نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، ان کی کنیت بھی جانتے تھے، کہ ان کو ناموں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکارا کرتے تھے، کہ بچوں کے جو نام ہوتے ہیں ان سے انہیں پکارنا چاہیے، اور پھر ہر ایک کی خبر گیری بھی رکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا اعلیٰ مزاج تھا کہ اپنے چھوٹوں کی بھی خبر رکھتے تھے، ان کے ناموں کو بھی یاد رکھتے تھے۔ آج ہمارا معمول یہ ہے کہ ہم اپنے خاندان کے، اپنے بھائی رشتہ داروں کے بچوں کے نام ہمیں یاد نہیں ہوتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتوں کا معاملہ دیکھیے کہ تمام بچوں کے نام، ان کی کنیتیں اللہ کے رسول کو یاد ہوتی تھیں اور انہیں ان ناموں سے پکارا کرتے تھے، اور بچوں کو ان کے اصلی نام سے پکاریں، کہ ایسا نہ کریں کہ انہیں کچھ آڑے ٹیڑھے نام رکھ دیں اور ان سے انہیں ندا کریں، پکاریں، ایسا بہتر نہیں ہے، بلکہ ان کے اصلی ناموں سے انہیں ان کی کنیتوں سے پکاریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جاء فی صحیحین ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبل الحسن والحسین رضی اللہ عنہما، کہ صحیحین کی حدیث میں آیا ہے، یعنی بخاری اور مسلم کی حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بوسہ دیا، یعنی چوما، پیار کیا۔ وَكَانَ عِنْدَهُ الْأَقْرَعُ ابن حابس، ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اقرع بن حابس نامی ایک صحابی تھے، اقرع بن حابس التمیمی۔ فقال ان لی عشرۃ من الولد ما قبلت منہم احدا قط، ان لی عشرۃ من الولد ما قبلت منہم احدا قط، میرے 10 بیٹے ہیں لیکن میں نے کبھی انہیں اس طرح پیار نہیں کیا۔ فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب دیکھا اور فرمایا کہ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، تو تمہیں لازم ہے کہ اپنے بچوں سے محبت کرو، ان پر شفقت سے پیش آؤ۔ وَكَانَ مِنْ عَادَتِهِ الشَّرِيفَةِ أَنَّهُ كَانَ يُقَبِّلُ، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ وَكَانَ مِنْ عَادَتِهِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب کبھی نیا میوہ پیش کیا جاتا ثم یعطیہ الصبیان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ میوہ بچوں کو دیتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی نیا میوہ آتا کہ لوگ اپنے باغ سے
توڑ کر جب پہلا پھل آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ دیتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پھلوں کو سب سے پہلے بچوں میں تقسیم فرمایا کرتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتوں کا معاملہ تھا۔ تو اس طرح یہ لیسن اور آگے بھی جاری ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس لیسن کو ہم آگے پڑھیں گے اور اس کے جو کوشچن آنسرز ہیں ہم کل انشاءاللہ تعالی آپ کو بتائیں گے۔ تو اس ویڈیو کے دیکھنے کو آپ جاری رکھیں اور جو کچھ بھی آپ کو بتایا جا رہا ہے اس کو غور سے سنتے رہیں۔ شاید کہ میرے بولنے بتانے میں آپ کو کچھ صحیح سے سمجھ نہ آئے، لیکن ان چیزوں کو نوٹ رکھیں، کیونکہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ میں اس طرح کیمرہ فیس کر رہا ہوں، تو کچھ آپ کو ڈاؤٹس ہو سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جو بھی ڈاؤٹس آپ کے رہیں گے تو میرے واٹس ایپ کانٹیکٹ پہ آپ ان ڈاؤٹس کو کلیئر کروا سکتے ہیں، یا پھر جب آپ فزیکلی جب آپ کلاس اٹینڈ کریں گے تو اس وقت بھی آپ کلاس میں بھی ان ڈاؤٹس کو کلیئر کروا سکتے ہیں۔ تو آج کی یہ کلاس یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ ایک نئی کلاس کے ساتھ دوبارہ ہم آپ سے ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔